صلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لي ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ويفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی و بڑائی ایک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ ایک وحدہ لا شریک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام کائنات کا پالن ہے، جو تمام کو پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس پاک ہستی مقدس کے لیے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا لقب دے کر کے پکارا، اور آمنہ کے لال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام بزرگ، نوجوان ساتھیوں اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں جمع فرمایا۔ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے، ہم ایک کلمے کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم میں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ہم یہاں جمع ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کی اجازت ہے تو ایک 20 منٹ میں لوں گا، تو سب تیار ہے نا؟ میں جانتا ہوں کہ آپ روزے رکھے ہوئے تھکے ہوئے ہیں، لیکن عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں کوئی مولانا نہیں ہوں، لیکن میں ایک سیاسی آدمی ہوں، لیکن علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر میں نے جو ہے کتاب و سنت کی جو باتیں سیکھی ہے، انشاءاللہ بڑے معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ ہمارے حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، کئی بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، میں معذرت کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو بڑی خوشی اور مسرت ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک ایک ماہ مقدس مہینے کے اندر ہم تمام کو جمع فرمایا، اور ہم تمام کو جو ہے یہاں پر اس بابرکت مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہمارا جو آج کا عنوان ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت اور خدمت خلق کے ذریعے ہم معاشرے کے اندر کیسا سدھار لانا اور انسانیت کو کیسا بچانا۔ تو انشاءاللہ جو ہے میں سب سے پہلے ایک اشعار کے ذریعے اپنے عنوان کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ متحد رہو تو بدل ڈالو گلشن کو، متحد رہو تو بدل ڈالو گلشن کو، منتشر رہو تو مرو شور کیوں مچاتے ہو۔ تو مسلمان جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار اینٹ کے مانند ہے، ایک دیوار ایک اینٹ کے مانند ہے۔ بغیر اتحاد اور اتفاق کے نہ گاؤں کے اندر ڈیولپمنٹ آ سکتا، نہ شہر کے اندر جو ہے نا ترقی ہو سکتی، نہ ملک کے اندر ہو سکتی۔ جب تک ایک دوسرے میں اتحاد اتفاق نہیں رہے گا تو کوئی ترقی ہونے والی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم مسلمان کی جو ہے نا ایک ایسی جو ہے نا ایک مسلمان ایک دوسرے کا آپس میں بھائی ہے، جس طرح ہمیں پیر میں کانٹا چھوٹتا ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا، اسی طرح ہمارے میں اگر کوئی مومن بھائی مسلم بھائی کو تکلیف پہنچے تو ہمارا یہ حال ہونا چاہیے کہ تمام مسلمانوں کو تکلیف ہونا چاہیے۔ میں تمام کیا ہو گیا مسلمانوں، آج کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج کمزوروں کو دبایا جا رہا ہے۔ تو مسلمان ایک دوسرے کے آپس میں جو ہے بھائی بھائی ہے۔ آج یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مسجد کو اگر کسی کو صدر بنائے تو ممبروں کی نہیں جمتی، کسی کو اگر جو ہے کوئی سوسائٹی کا صدر بنائے تو ممبروں کی نہیں جمتی، کسی کو عیدگاہ کا صدر بنائے تو نہیں جمتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں رہنے کی وجہ سے ہمارے پاس مشکلات کا سامنے آ رہا۔ اگر ہم اپنے آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے کام کو ترقی دے سکیں گے، ہم ہمارے شہر کو دے سکیں گے، اور ہمارے جو ہے ملک کو بھی۔ جب ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں رہے گا تو ہم ہمارے برادر وطن کے ساتھ ہم کیسا رہ سکیں گے؟ وہ قوم جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوت کی تعلیم دیے تھے، اتحاد کی تعلیم دیے تھے، وہ قوم وہ امت کے اندر اتحاد نہیں رہے گا تو تم برادر وطن کے ساتھ کیسا رہیں گے؟ جب ہمارے اندر ہی اختلافات رہیں گا، جب ہم ہی جو ہے آپس میں اختلافات کریں گے تو تم برادر وطن کے ساتھ کیسا اتحاد و اتفاق سے رہ سکیں گے؟ تو مصطفیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، جب مکے کے لوگ جب سپورٹ نہیں کر رہے تھے تو حکم ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاؤ۔ تو جب مدینے سے مکے کی طرف
चले गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके साथ सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मदीने को चले गए। वो उफ़त की ताबी मेरे नबी, वो मेरे नबी की उफ़त की तालीम थी। जब मजलिस बैठी, मजलिस बैठने के बाद तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मदीना के लोग, ऐ अंसारियों, हर महाजिर तुम्हारा भाई है। हर जो मक्के से लोग जो गए थे उनको महाजिर कहा था, मदीने के लोग अंसारी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ऐ अंसारियों, जो मक्के से लोग आए महाजिर, हर अंसारी को एक तुम्हारा भाई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी, कलमे की बुनियाद पे सब एक हो गए। ऐसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तालीम थी कि सब आपस में एक हो गए। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई खत ऊंचा है, कोई खत कम है, तरह तरह की जो है ना काम करने वाले। जब मक्के से जो लोग गए थे मदीने को, किसी का जात का पता नहीं था, कोई हिस्से नहीं करने वाला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी क्या है, अंसारियों, महाजिरों के अंसार हो, तो ये नबी की तालीम थी। कुर्बान जाओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उखवत की तालीम के ऊपर, सुभान अल्लाह। तो कुछ सहाबा और उठे अंसारियों की जमात में से, मेरे महाजिर भाई को मैं पागल ले तैयार हूँ। एक अंसारी साहब उठे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कई तिजारत के जराए हैं, कुछ जराए में महाजिर जो है ना मेरे भाई को देना चाहता हूँ। ये मेरे नबी की उखवत की तालीम थी। जात का पता नहीं, कलर का पता नहीं, खत का पता नहीं, वो मेरे और आप में आज है क्या? हम क्या देखते हैं, मैं पैसे वाला है और पैसे वाला नहीं है, मैं कार में फिर रहा हूँ, उन्हें साइकिल पे फिर रहा, मेरा भाई नहीं है। ऐसा हमारे पास आज मेरे और आप में ये है चीज। लेकिन मक्के से जो लोग गए थे मदीने को, वो लोगों में वो बात नहीं थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे की बुनियाद पर सबको तुम्हारा हमारा सबका रिश्ता क्या? आपस में हम यहाँ सब मुख्तलिफ है, कोई काले है, कोई गोरे है, कोई छोटे है, कोई पैसे वाले, कोई नहीं है, लेकिन कलमे की बुनियाद पर एक दूसरे के भाई है। जब हम इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं करेंगे, हम इत्तेहाद और इत्तेफाक में नहीं रहेंगे, तो याद रखो, मैं देख रहा हूँ कि सरजमीन से कह रहा हूँ, तुम इत्तेहाद और इत्तेफाक में नहीं रहोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारे को उखाड़ दिया जाएगा, तुम्हारे को बिड़ा दिया जाएगा अगर आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं रखेंगे। सहाबा का ईमान देखो, जमीन से पहाड़ हल सकते थे, लेकिन उनके ईमान के अंदर रत्ती बराबर पारा नहीं आता था। तो मेरी गुजारिश है, मेरा और एक कुर्बान है, इसके बाद एक मुख्तसर में टाइम लेकर खत्म कर दो। तो जब आपस में किसी को सदर बना दिए तो उसके पीछे चलो, अल्लाह की मदद उसके साथ रहती। अब फिर दूसरी बात, हमारे लोग मानने का जज्बा आना। अगर कोई सेलिब्रिटी आ रहा, कोई हीरो आ रहा, तो 2 घंटे पहले उसको जो है ना इंतजार करते, लेकिन एक दीनी प्रोग्राम को अगर कोई आ रहा तो कभी जो है जमा नहीं होंगे। ये कौम का हाल है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, नौजवानों, ये दुनिया फानी होने वाली है। ये रमजान मुबारक का महीना है, इसके अंदर 3 अशरे है। एक अशरा रहमतों का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। और जो रोजे रहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज खुद उसका बदला जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला देंगे, और वो बाबुल रियाद के दरवाजे से जो है ना गुजरेगा। तो मेरी गुजारिश है कि रमजान मुबारक के महीने के अंदर अल्लाह की साथ जोड़ लो। तुम पूरी दुनिया नाराज हो जाए, लेकिन तुम्हारा रब को नाराज मत करो। रब को जो नापसंद है वो चीजों को आप मत करो। तो एक ही मुत्तहिद हो सकते। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहा, इताअत करो मेरी, इताअत करो मेरे रसूल की। जब तक किताबुल्लाह, किताब और सुन्नत को हम नहीं देखेंगे, अल्लाह के अहकामात पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके पे नहीं चलेंगे तो कामयाबी नहीं है। दुनिया के अंदर भी 100% कामयाबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर आखिरत में भी कामयाबी है। लक़द तुम्हारे लिए बेहतरीन मैटर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें खाना खाना है तो नबी की जिंदगी देखो, हमें पानी पीना है तो नबी की जिंदगी देखो, हमें शादी ब्याह करना है तो नबी की जिंदगी देखो, हमें दोस्तों से मिलना है तो नबी की जिंदगी देखो। अगर हमें यहाँ तक के हर चीज 24 घंटे वाली जिंदगी के अंदर अगर हमको दीन पर चलना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेहतरीन आइडिया तुम्हारे लिए एक मॉडल है। लेकिन हम शाहरुख खान को मॉडल बनाते, हम कोई लीडर को बनाते, मैं भी लीडर हूँ, मैं कायल नहीं हूँ, हम कोई लीडर को कायल बनाते, कोई लीडर को फॉलोअर बनाते। अरे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पे पत्थरे बांध करके दीन की दावत दिए, उम्मत के लिए फिक्र करे। आइडल बनाओ, सहाबा को बनाओ, लेकिन नहीं बनाते। तो हमारे और आपस में जो है इत्तेहाद इत्तेफाक के जरिए हम आगे जा सकते, डेवलपमेंट कर सकते, हमारे ब्रदर मतलब सब अच्छे से पेश आ सकते। तो मेरी गुजारिश है
اب ہم جو ہے اس کے بعد جو ایک میرا دوسرا عنوان ہے کہ خدمت خلق جو ہے دین کا اہم فریضہ ہے. خدمت خلق کیسا؟ خدمت خلق کے ذریعے مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھیں کہ بستی کے اندر ہم سحر کر رہے, بستی کے اندر کوئی جو ہے بھوک سے پانی سے تو سحر نہیں کر رہے, ہو سکتا ہے ایسا, پانی سے تو سحر نہیں کر رہے, ان کے گھر تک پہنچ کے ان کا انتظام کرنا سحر کا, پھر افطار ہم کر رہے. بہت سارے لوگ رہتے جو نہیں ہوتے, ان کو مسکین کہا جاتا ہے. مسکین کیسا ہوتا بولے تو درمیانی رہتا ہو. مسکین یا تو اس کے پاس پیسے نہیں رہتے اور انہیں بول بھی نہیں سکتا اور منگے بھی نہیں کھاتا, تو درمیانی شخص جو مسکین ہوتا اس کے گھر کو جا کے دیکھنا گشت کر کے کہ بھائی آپ کر رہے یا نہیں کر رہے, افطاری کا انتظام کرنا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو سو غمخواری, انکساری, دکھ درد بانٹنے کا مہینہ. ہم مسلم ایک ایسی قوم ہے جو لوگوں کے دکھ درد میں اور جو سو دکھ درد میں لوگوں کے پریشانیوں میں جانے والے. ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان کچھ کریں گے بول کے, اگر کوئی ہمارے برادر ہوتے تو غیر مسلم بھی اگر پریشان ہے تو ان کو بھی مدد کرنا, یہ اسلام ہمارے کو دعوت دیتا. ایسا نہیں ہے کہ ان سے باہر رکھنا نہیں ہے, ہمارے بھی وہ برادر وطن ہے, ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا. تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا واقعہ ہے عید کے موقع پہ. اب یہ دیکھیں گے کہ کئی لوگ عید بھی نہیں مناتے, تو ہم میں اور آپ میں سے کوئی جو ہے 5 گھر کا انتظام کر لینا, زیادہ نہیں 500 روپے, 500 روپے کے کٹ بنا کے شیویاں وغیرہ, کھجور وغیرہ, کھوپرا وغیرہ ڈال کے 500 کی کٹ ایک ایک آدمی اگر انشاءاللہ 5 کٹ اگر لے جا کے دیں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 100 میں سے 30% ایسے لوگ ہیں جو عید کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے. تمہاری اور میری ذمہ داری ہے نہیں یار, ہے نہیں ہے, ان کو بھی عید کی شامل کرنا. تو یہ آج وعدہ کرو, یہ جو ہے آج اجتماع سے آپ ایک جو ہے عہد لے کہ انشاءاللہ ہم یتیموں اور مسکینوں کو بھی جو ہے نا عید کی خوشی میں شامل کریں گے. تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پہ جب عید کے لیے جا رہے تھے تو جو ہے ایک لڑکا جو زارو خطا رو رہا تھا. میری بات غور سے سنو, ایک لڑکا زارو خطا رو رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لڑکے کو قریب کر کے پوچھا, اے لڑکے کیوں رو رہا ہے, تو آج تو عید کا نہیں ہے, آپ تو خوش ہونے کا. میں کیا کروں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے سر پہ میرا سایہ اٹھ گیا, میرے والدین نہیں ہے, میں کیا کروں, میں دیکھ رہا ہوں ہر کوئی ابو جان بچہ اپنے ابو جان کی انگلی پکڑ کر کے چل رہا, اے اللہ کے نبی میرا کوئی سہارا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اس کا معنی یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے. کسی نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسا محبت والا انسان آیا نہیں اور انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں. اتنی محبت میرے نبی کی, قربان جاؤ میرے نبی کی محبت کے اوپر. تو چھٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لڑکی کو لے کر کے اپنے گھر لے کر گئے, لے کر کے جا کے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے, اے عائشہ یہ لڑکا یتیم ہے, اس کو نہلاؤ اور اس کو کپڑے پہناؤ اور اس کو خوشبو لگاؤ, میں اس کو عیدگاہ کو لے کر جاتا ہوں. اے عائشہ, اے لڑکے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آج سے تیرا باپ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, آج سے تیری ماں عائشہ صدیقہ ہوگی, آج سے تیرے بھائی حسن حسین ہوگے. یہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تعلیم تھی, یہ محبت, یہ انسانیت کے نمبر مٹنے کی. آج میں تم سے اپیل کرتا ہوں نوجوانوں, بزرگوں, ساتھیوں, آج وہ نبی کہ میرے پیارے نبی کی وہ ہم سب امت ہے, ہمارے اندر آنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہندو ہے کہ یا مسلمان ہے. انسانیت کے ذریعے ہم کام کرنا چاہیے. قوموں کو بدلنے والے ہیں, رخ کو بدلنے والے ہیں, لیکن آج کیا دیکھتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے جھگڑے کر رہے, آپس میں ایک دوسرے کے خیانت کے لیے جھگڑے کر رہے, ایک دوسرے کی صدارت کے لیے جھگڑے کر رہے. اگر تم آپس میں اگر اختلافات رکھے تو اکھاڑ دیا جاؤ گے, تمہیں کوئی نہیں پوچھوں گا, ہوا میں اڑا دیا جاؤ گے. اللہ کسی کا محتاج نہیں, یاد رکھو, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تم سے بٹا کے دوسروں سے کام لے لے. احتساب کرنا ضروری ہے. یا دیکھیں کہ بستی کے اندر کون بھوکے, کون جو ہے پیاسے ہے. انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے تو بات کریں گے. تو اتحاد اتفاق کے ذریعے جو ہے ترقیاتی ڈیولپمنٹ آتا, آپس میں جھگڑے نہیں چلنا. اور یہ دیکھنا کہ ہمارے مسلمانوں کا رہبر کون ہے, کون جو ہے کام کر رہا, یہ نہیں دیکھتے. وہ قائد کے پاس جو ہے سو بنگلے ہے کہ, وہ قائد کے پاس, وہ لیڈر کے پاس جو ہے سو گاڑیاں ہے کہ, یہ میرے اور آپ کی بات بتا رہا ہوں میں, یہ جنرل بات. ہمارا کیسا ہے, قائد اس کو بنانا جس کے اندر کتاب و سنت کی تعلیم ہو, جو قوم کا درد رکھتا ہو, جو اس شہر کی ترقی کے لیے, اس دیش ہمارے ملک کی ترقی کے لیے امن و امان قائم کرتا ہو. ویسے قائد کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ دیکھتے کہ اس کے بلڈنگ ہے کیا,
اس کے پاس پیسے ہیں کیا, اس کے پاس گاڑیاں ہیں کیا. اب انہیں کمانا بولے تو ویسے گاڑیاں وہ پھر دوسرا راستہ اختیار کرتا جس سے اللہ ناراض ہوتا. تو ہمارا اس کو دیکھ ہمارے پاس وہ جو ہمارا معاملہ ہے نا اس کو چھوڑنا پڑے گا. ایسے قائد کو جو ہے نا ایسے صدر کو بنانا, مسجدوں کا صدر بنائے تو یہ دیکھنا کہ اس کے کاروبار کیسے ہے, اس کے کیا معاملے ہیں. نہیں, اس کے پاس گاڑیاں ہیں تو بنا دو, اس کے پاس بنگلے ہیں تو بنا دو اس کو. لیکن غریب قائد کے پیچھے کوئی نہیں ہے. کیوں؟ تو کچھ بھی نہیں ملتا اس کے پاس. صرف اس کے پاس ملے گی ایمانداری, اس کے پاس ملے گی غریبی, اس کے پاس ملے گا درد. غریب لیڈر کے, غریب قائد کے پاس ملے گا درد, جو قوم کا درد رکھتا ہو, اس ملک کا درد رکھتا ہو, برادر وطن کے لیے درد رکھتا ہو. لیکن وہ قائد ہم کو آپ کو نہیں چاہیے. ہم کو تو چاہیے انہیں کیسا بھی کما دے, انہیں جو ہے حرام طریقے سے کما دے, ویسے قائد ہو رہا ہوں ویسے لیڈر ہوں. تو یہ جو ہے چیزوں سے باہر آؤ, ایک ایسے ایماندار اور ایک ایسے قائد کو جو ہے ساتھ دیو جو درد رکھتا ہو, قوم کا درد رکھتا ہو, ملک کا درد رکھتا ہو, ہمارے تمام سب کا درد رکھتا ہو. ویسا جو ہے سو ہم بھی کرنا. ہم نہیں کرتے, ہم وہ نہیں کرتے. ہم کیا کرتے بولے تو اس کے پیچھے کہتے ہیں تیراب دیکھتے اور توڑتے, پیسے کے ترازوں میں توڑتے. اس کے پاس پیسہ ہے کیا ہے, اگر وہ پیسہ کہیں کا ہے تو وہ نہیں معلوم. اب ناپتے کیسا بولے تو گاڑیاں کو ناپتے, بنگلے ناپتے. تو آخرت کو جو زندگی ہے, آخری جو زندگی ہے اس کے لیے کرنا. تو کتاب میری آخری میں کیا ہے, اب تمام سے یہاں کا جو آنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ اتحاد و اتفاق کے ذریعے ہم اس شہر کو بھی روشن کر سکتے, ملک کو روشن کر سکتے. امن کے ذریعے, اتحاد کے ذریعے ہم سب اتحاد و اتفاق سے, اگر ہم اتحاد و اتفاق میں رہیں گے تو ہمارا گھر ڈیولپمنٹ ہوگا. جس طرح سے گھر میں 4 بھائی ہیں, 4 بھائی میں اگر اتحاد اور اتفاق نہیں رہے گا تو وہ گھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آپس میں پورے مسائل کو ختم کرنا ہوگا, ایک جان بننا ہوگا, ایک ہونا ہوگا. میری گزارش ہے, یہ رہو یا مت رہو, میرا میسج یاد رکھ لینا. اگر تم آپس میں مل جل کے نہیں رہے تو تمہاری ہوائیں پھٹ جانی اور اللہ کی مدد تمہیں نہیں آئیں گی. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, ہم سب اللہ کے محتاج ہے. میری گزارش ہے اور یہاں سے آگے بھی ایسے پروگرام انشاءاللہ ہم کریں گے. میری ہمیشہ یہ خواہش رہی, میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک میری یہ بات ہے کہ ہم جو ہے ہم اسلام کے طریقے پہ چلتے ہیں. ہماری نسلوں کو بھی, آنے والی نسلیں ہمیں نہیں معاف کریں گے اگر اتحاد اتفاق سے ہم مستقبل. اس کو کیا کرنا ہے, تم گھر میں چاروں لڑ لے رہے, گھر کی ترقی نہیں کریں گے تو باہر والا کیسا کرتا. اب تم بول رہے باہر والے ہم کو پوچھ رہے تھے, باہر والے کب پوچھتے, گھر والے اب مل کے رہنا. 4 بھائی لڑ لے رہے تو باہر والا کہیں کو پوچھتا. تو تم آپس میں, میری تمام سے بلکہ تمام امت مسلم سے میری گزارش ہے کہ اجتماع سے جو ہے کہ آپس میں مل جل کر کے ایک ہو کے, جس طرح سا ایک پاؤں میں کانٹا چھپتا ہے پورا جسم متاثر ہوتا, اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہے ہم سب ایک ہو کر کے اس کی جو ہے نا اس کی مدد کرنا. تو میری یہ گزارش ہے اور میں مشکور و ممنون ہوں یہاں کی مسجد جامع مسجد دیگوں کی انتظامیہ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. آخر میں دعا ہے, بار تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ ہم تمام کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ اس دیگاؤں کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ یہاں پہ دین کے شہداء کو پیدا فرما. بار الہ یہاں پر دین کا بول بالا عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کے اشکال بنا. اللہ تعالیٰ جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں, اللہ جیلوں میں محروس ہیں, ان کے رہائی کے معاملے عطا فرما. اللہ تعالیٰ چاہے اہل حدیث ہو, چاہے تبلیغ ہو, چاہے ایسے ہو, جو بھی کتاب و سنت کو ماننے والے ہم سب کو متحد کر دے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن فرما. اے سبحانہ و تعالیٰ ہم خاک میں ملا کے ڈالتے ہیں. اے اللہ تیری نگاہ کرم اے اللہ اس پر پڑتی ہے. اے اللہ تو جو ہے سو درد کو پھلدار بناتا ہے, طاقتور بناتا ہے. اے اللہ ہم لاچار ہیں, اے اللہ ہم کمزور ہیں. اے سبحانہ و تعالیٰ ایک تو وحدہ لا شریک ہونے کی صداقت دیتے ہیں یہ امت. اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی صداقت دیتے ہیں, اس کو ستائے جا رہے. اے مولا, اے رب العالمین, اے بارے اللہ ہماری مدد فرما. اے لاچار ہے, اللہ ہم کمزور ہے. اللہ یہ امت ڈھونڈ چکی ہے, اللہ امت کے اندر متحد و متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. اے سبحانہ و تعالیٰ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی ٹوٹی پھوٹے ہمارے عمل کو قبول فرما. اے اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہے, اے اللہ جانا جن کو ستایا جا رہا ہے ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کے اندر جو بھی مسلمان ان کی عزت کی, مال کی, جان کی, آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم اس کو ملک کے اندر ہم تمام کو مل کر کے رہنے, ہمارے اس ہندوستان کو جو ہے امن کا گہوارہ بنا دے. ہم سب کو مل کے رہنے کی توفیق فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.